ایک سوال سوشل میڈیا پر دیکھا، کسی نے کہا کہ عمران خان نے 3 یونیورسٹیاں بنائی، اقرار الحسن نے 3 شادیاں کی، نیچے کسی نے لکھ دیا کہ خان صاحب نے بھی تو پھر 3 ہی شادیاں کی تھی۔ چلیے میں پھر وہ سمجھتا ہوں، پھر وہی بات کہ میں اب حتی الوسع کوشش کرتا ہوں کہ خان صاحب سے فوکس ہٹا کے جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ ہم اپنے نیریٹو اور بیانیے کی بھی بات کریں، لیکن قوم کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے، اور خاص طور پر ان کے ورکرز اگر وہ اس حد تک جاتے ہیں اور یہی بات کرتے ہیں تو پھر وہ یہ دیکھیں کہ کیا 3 شادیاں کر کے رشتوں کو چھوڑ دینے والا زیادہ قابل اعتبار یا معتبر ہے، یا پھر وہ شادیاں کر کے اس ذمہ داری کو نبھانے والا اور رشتوں کو ساتھ لے کر چلنے والا زیادہ قابل اعتبار اور معتبر ہے۔ میرا اور خان صاحب کا کوئی موازنہ یا کمپیریزن یوں نہیں ہے کہ خان صاحب ایک وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ تھے پہلے دن سے، میں کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی میں کبھی کوئی عہدہ یا نہیں، میں تو ایک فکری شعوری اور نظریاتی بات کر رہا ہوں، تو ان کے ساتھ موازنہ کرنا، ان کی زندگی میں بہت ساری ایسی اچیومنٹ ہیں جن تک ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے پاکستان کے لیے میں کہتا ہوں شاندار کارنامہ ورلڈ کپ کی شکل میں جیت کر انجام دیا۔ شوکت خانم بہت بہترین کام ہے، لیکن دیکھیے نا، صرف ہم شوکت خانم کی بنیاد پر اگر ہم نے وزارت عظمیٰ دینی ہے تو پھر عبدالستار ایدھی نے اس سے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ شوکت خانم سے بہت بڑا ادارہ انڈس اسپتال بن چکا ہے، اس کے ڈاکٹر باری ہیں، ان کو وزیر اعظم بنا دیں پھر۔ تو جو اچھے کام کیے ہیں وہ اچھے کام کیے ہیں، سیاست میں وہ ایک فلاپ سیاستدان ثابت ہوئے ہیں۔ وہ جو کر سکے اپنی سیاست میں بھی انہوں نے کچھ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ بہتر نہیں کیا۔ 3 سال کا جو ان کا وفاق میں اقتدار تھا، 13-14 سال کا جو صوبے میں اقتدار ہے، کوئی ایک چیز جو انہوں نے کوئی انقلابی کام ایسا کیا ہو جو پاکستان کی تاریخ میں جی کبھی نہیں ہوا۔ ایک شعور کی وہ بات کرتے ہیں، وہ شعور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی وہ جنرل ایوب کے زمانے میں بھی موجود تھا، وہ یحییٰ کے خلاف بھی لوگوں نے تحریکیں چلائی ہیں، وہ جنرل ضیاء کے خلاف بھی لوگوں نے مارے اور کوڑے کھائے ہوئے ہیں، لوگوں نے مشرف کے خلاف بھی کل تحریک چلائی ہے، یار زیادہ لمبی بات نہیں ہے۔ تو آپ بدقسمتی سے بطور سیاستدان کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے، دیٹ از وائی میں سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں خان صاحب جیسا آدمی بھی چونکہ مڈل کلاس پریپیئرڈ نہیں تھی تو خان صاحب ڈیلیور نہیں کر پائے، اس لیے کہ ان کو بھی الیکٹیبلز کا پھر سہارا لینا پڑا، اس لیے کہ ان کو بھی وہی جو ہے نا وہ وکٹیں گرانی پڑیں اور مفلر ڈال کے جو ہے وہ یہی امیر زادے، یہی وڈیرے، یہی جاگیردار، یہی سرمایہ دار اور صنعت کار شامل کرنے پڑے۔ تو خان صاحب جیسا آدمی بھی صرف اس لیے ڈیلیور نہیں کر پایا میرے نزدیک، اور ان کو بھی انہی بیساکھیوں کا سہارا لینا پڑا کہ جو الٹیمیٹلی پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم رہی ہیں۔ کیونکہ عام لوگوں کو ذہنی طور پر اس غلامی سے نہیں نکالا انہوں نے، یہ وڈیروں کی، صنعت کاروں کی، جاگیرداروں کی۔ تو لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم سالو کر دینا کہ ان کی یہ ذہنی غلامی توڑ دیجئے کہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے، یا لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، یا یہی لوگ نسل در نسل ہمارے حلقوں میں سیاست کریں گے، کھوانے، کھوسے، مزاری، جتوئی، لغاری، ٹیوانا، یہی لوگ ہی آئیں گے۔ اگر یہ اس سے نکال جائیں نا آپ مڈل کلاس کو، اور مڈل کلاس کو متحد کر جائیں کسی ایک پلیٹ فارم پہ، عام آدمی کو عام آدمی کے ساتھ کھڑا کر دیں، غریب کو غریب کے ساتھ ملا دیں، آپ یقین کریں انقلاب آ جائے گا اس میں۔ بے شک جی، غریب کو غریب کے ساتھ کھڑا کر دیں، اور عام آدمی کو جب ہم آگے لے کے آتے ہیں، ایک عہدے پر دیکھتے ہیں، تو دیکھیں گے انقلاب انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ میرے ساتھ عوام راج پارٹی کے سرپرست اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں، آنے والے وقت میں سارے جتنے بھی عہدے ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہوں گے، اور میرے ساتھ اقرار الحسن صاحب موجود ہے۔ تفصیلی گفتگو رہی۔